مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے یہ حکومت. انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید 3,420. اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر، کھل کے ہنسے ہیں کہ 3,420 کی فگر. انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3,000 اور 420. اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے مزید 3,420 کے قرضے لینے ہیں. اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4,500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے. تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے. ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جہاں پر آپ بھی شاید ہوتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھاشن دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ غریب آدمی کو وہ موت کے دہانے لے جاتے ہیں. جناب اسپیکر انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پر بوجھ نہیں پڑتا. کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس کچلی گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے، اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر. اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے، اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی تباہی، معاشی بربادی. 66 صفحے کے اس سپیچ کے اوپر ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر جناب اسپیکر آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں پلیز.
عوام پر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا تو وہ ہمیں اس کی کنفرمیشن دے. ان کو ادھر پیچھے کر لینا. تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلا ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی. وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور پھر دودھ دہی ڈیری مصنوعات پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے. آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے. آپ KPK سے آپ کا تعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ محنت کش ہے وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے توانائی پوری کرتا ہے. اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی وہ گھرانہ کہاں جائے گا. میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے, کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے. اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار اس نے پاکستان کے عوام غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے. اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ
کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں۔ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں